هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: اگر نماز کند بر بارچہ دو تہ کے استریں آ نجس باشد۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ایک کپڑے کا مصلی بنایا ہے، کپڑا ڈبل ہے، دو تہ کا ہے، دو تہ کر کے دوہرا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نیچے والا جو تہ ہے وہ اس پر نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی وہ نجس ہے، اور اوپر والا جو تہ ہے وہ پاک ہے، تو کیا اس کی نماز اس مصلی پر درست ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں تہ ایک ساتھ سلے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر نیچے والا تہ الگ ہے، کٹا ہوا ہے، اوپر والا تہ الگ ہے، کٹا ہوا ہے، تو نیچے والا کپڑا اگر نجس ہو تو اوپر والے پر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کند بر پارچہ دو تہ، اگر کسی نے نماز پڑھی دوہرے کپڑے پر کہ استریں آ نجس باشد، کہ نیچے والا کپڑا، استر یعنی نیچے والا کپڑا نجس ہو، اگر آ دو تہ، اگر وہ دونوں تہ مضرب نباشد، ضرب کیا ہوا نہ ہو، ضرب کیا ہوا نہ سلا ہوا نہ ہو، نماز صحیح باشد تو نماز درست ہو جائے گی، وہ اگر مضرب باشد اور اگر سلا ہوا ہو صحیح نہ باشد تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کہنے کہ ایک آدمی نے ایک لمبے سے کپڑے کا مصلی بنایا اور اس کو دوہرا نہیں کیا ہے، لمبا کپڑا ہے، اس کو پھیلا رکھا ہے پورا، اس کا ایک کنارہ نجس ہے، جس کنارے پر نجاست لگی ہوئی وہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو کنارہ پاک ہے اس کنارے پر کھڑے ہو کر اس کپڑے پر نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ کیا نماز درست ہو جائے گی۔ اگر بر پارچہ گسترانیدہ نماز کند، اور اگر پھیلے ہوئے کپڑے پر نماز ادا کرے کہ یک طرف ازا نجس باشد، کہ اس کا ایک کنارہ ناپاک ہو، نماز روا باشد، نماز درست ہو جائے گی۔ از حرکت دادن طرف دیگر طرف متحرک شود یا نہ شود، اس کے ایک طرف حرکت دینے سے دوسرے طرف حرکت ہو یا نہ ہو۔ اب اس میں دیکھیں بعض فقہا نے یہ قید لگائی ہے کہ کپڑا بہت بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف حرکت دیں تو دوسرا طرف کپڑے کا دوسرا طرف بھی ہل جائے، اگر ہل جاتا ہو اور ایک کنارے پر نجاست لگی ہو دوسرے پر نہیں لگی ہو تو ہل جاتا ہو تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہلتا ہو تو نماز درست ہو جائے گی۔ صاحب کتاب کہنا ایسا کوئی قید نہیں ہے اس سے، بس جس کنارے پر نماز پڑھ رہا ہے وہ کنارہ پاک ہونا چاہیے، نماز درست ہو جائے گی، لیکن تہ نہیں ہونا چاہیے، تہ ہوگی تو پھر وہی اوپر والا مسئلہ آ جائے گا۔ اگر پارچہ دراز باشد، اور اگر پارچہ بڑا ہو، یک طرفی اعضاء پوشیدہ، اور ان میں سے ایک طرف پوشیدہ چھپا ہوا، پوشیدہ کا تو اس میں فائل ہے، پوشیدن مصدر سے پہننے کے معنی میں، ٹھیک ہے، چھپے ہوئے کے معنی میں نہیں ہے۔ کہنا ہے کہ وہ اگر پارچہ دراز باشد، اگر کوئی کپڑا بڑا ہو، ایک بڑا سا کپڑا ہے، یک طرفی اعضاء پوشیدہ نماز گزارت، اور اس کا ایک کنارہ اوڑھ کر نماز پڑھے، و طرف دیگر نجس بر زمین باشد، اور دوسرا ناپاک گوشہ زمین پر ہو، ایک بڑا سا کپڑا ہے، مثال کے طور ایک بڑا شال ہے اور اس کا ایک کنارے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور باقی پورا کپڑا پاک ہے، پورا شال پاک ہے، اس کو ہم اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جس کنارے پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے زمین پر ڈال لیا، تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کپڑا زمین پہ پڑا ہوا ہے جو نجس ہے، اگر مصلی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع اور سجدہ کرنے سے وہ کنارہ نہیں ہل رہا ہے، اس کنارے پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو نماز درست ہو جائے گی، اور اگر ہلتا ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر از تحرک مصلی
طرف پارچہ کے نجس است متحرک شود اگر نماز پڑھنے والے کے ہلنے سے وہ کنارہ کہ جو نجس ہے ہلتا ہو نماز روا نواشت تو نماز درست نہیں ہوگی. وہ اگر متحرک نہ شود اور اگر نہ ہلتا ہو روا باشد تو نماز ہو جائے گی.